مجھے سننے کے بعد اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ضرور مکہ ہے۔ ان اول بیت، روئے زمین پر سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گھر بنایا گیا وہ مکہ ہے۔ یہودی کہتے ہیں وہ بیت المقدس ہے، لیکن نہیں، قرآن کہتا ہے مکہ ہے۔ مکہ سب سے پہلا۔ مکہ کس نے بنایا؟ بیت اللہ مرکز توجہ جہت عبادت کس کا رہا؟ آدم علیہ السلام کا۔ تو جب آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور کعبہ بنانے والے ہیں تو پھر ان سے پہلے کون بنا سکتا ہے؟ ان سے پہلے کوئی نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا ببکہ، مکہ مکرمہ، جو مکہ میں ہے بڑی برکت والا ہے۔ کس کے لیے؟ ہدی للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے ہدایت۔ بیت اللہ شریف جو ہے وہ ہدایت ہے، قرآن کہتا ہے عالمین کے لیے، عالمین کے لیے۔ لوگ نا جی اب جا رہے ہیں حج کے لیے، کچھ چلے گئے ہیں، کچھ اب جانے والے ہیں۔ دعا کرو آپ بھی، میں بھی، اللہ تعالی ہمیں بھی حج کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک کے صدقے اللہ آپ کو بھی مجھے بھی وہ منظر دکھائے کہ ہم بھی وہ ہوائیں فضائیں، وہ پرنور نظارے ہم بھی دیکھیں کبھی۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ رب سونے کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس نے ایسے حکم فرمانا ہے، مسئلے حل ہو جانے ہیں۔ اللہ حج کی بھی توفیق دے ہمیں، اللہ عمرے کی بھی توفیق دے، اور آنکھوں کو خوب ہم ان پر نور نظاروں سے منور کر کے آئیں۔ اللہ کہتا ہے وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ، اس میں اس گھر کے محترم ہونے کی کھلی نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیت اللہ شریف کے اندر اللہ کہہ رہے عظمت والی، برکت والی، بیناتم، کھلی نشانیاں ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے یہ جو نشانیاں ہیں، یہ جو اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کہا، رحمت کہا، کھلی نشانیاں کہا، برکت والا کہا، یہ نشانیاں ہیں کیا؟ بیت اللہ شریف بنایا کس نے؟ بھائی ایک بات تو ذہن میں یہ کلیئر ہے نا جی، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن جن سے اللہ کرواتا ہے ان کی بھی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ نماز اللہ کے حکم پر، لیکن جو نماز پڑھاتا ہے اس کی کوئی عزت ہے یا نہیں ہے؟ قرآن اللہ کا کلام، لیکن قرآن کی کوئی عزت ہے یا نہیں ہے؟ ماں باپ کو بچہ اولاد اللہ دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ میں کہوں نہیں، چونکہ اللہ نے کیا لہذا یہ ٹکا ٹوکری ہیں، تو مجھ سے بڑا مینٹل کون ہے؟ بھائی جس کے ذریعے اللہ کروا رہا ہے اس کی بھی کچھ حیثیت ہے، کچھ ویلیو ہے، اللہ ان کو بھی عزت اور مقام دیتا ہے۔ اور یہی وہ مقام، یہی وہ بات اللہ ہر سال مسلمانوں کو اکٹھا کر کے اجتماعی طور پر، اس میں مذہبی پیشوا بھی، اس میں سارے مسالک کے بھی، اس میں ساری دنیا کے اکٹھے کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں۔
نشانی کیا ہے؟ بیت اللہ شریف از خود ایک نشانی بنایا کس نے؟ آدم علیہ السلام نے. بیت اللہ خود نشانی بنایا کس نے؟ اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے جو بیت اللہ شریف بنوایا ہے آدم علیہ السلام سے، اس بیت اللہ شریف کے اندر جو اللہ نے پہلی نشانی بیان کروائی، مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم ہے. یہ اللہ کی کھلی نشانی ہے. مقام ابراہیم، آپ میں سے کوئی حج پہ یا عمرے پہ گیا؟ آپ تو میں ابھی ہو کے آئے، یا آپ بھی گئے؟ آپ گئے؟ ماشاء اللہ، آپ لوگ ہیں. چلو اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اکٹھا کروائے گا انشاءاللہ. مقام ابراہیم دراصل ایک پتھر ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک ہیں. آپ کے دونوں قدم مبارک اس پتھر کے اوپر ہیں. اور جو عمرہ کرنے والا ہے اس کا اس وقت تک عمرہ پورا نہیں ہوگا جب تک وہ وہاں پہ 2 نفل نہیں پڑھ لیتا. مقام ابراہیم ایک پتھر ہے. بھئی مکے کے اندر تو اور بھی پتھر تھے، وہ تو سارا پہاڑی علاقہ ہے، ریگستانی ہے، پہاڑی ہے، یا پہاڑی پہاڑ ہے یا ریگستانی ریگستان. پتھر تو ہزاروں تھے وہاں پہ، لیکن یہی پتھر کیوں؟ بھئی کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پتھروں پہ نہیں چلے؟ کتنی مرتبہ آئے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے اہل خانہ کو اس بیابان وادی میں چھوڑ کے آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بھی گئے، اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے بھی جاتے رہے، اپنے اہل خانہ کی خبر لینے کے لیے بھی جاتے رہے. وہ سارا علاقہ ہی پیارے ابراہیم علیہ السلام کے قدمان مبارک کے بوسے لے چکا تھا، لیکن یہ مقام کیوں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دوسرے یار آپ سرکار کے ساتھ ہیں، طواف کعبہ کر رہے ہیں. طواف کعبہ کرتے 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 جب وہاں پہ پہنچے نا تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، دل کرتا ہے اس مقام پر میں سجدہ کروں، اس مقام پر میں نفل پڑھوں. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. پیارے سونے محبوب، اب تیرے یار نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو چلو ہم بھی حکم دے دیتے ہیں، اس مقام کو مصلی بنا لو، پڑھو نمازیں یہاں پر. لو جی، اب کوئی بھی حاجی ایسا نہیں ہے جو وہاں پہ جائے عمرہ کرے اور وہاں پہ نفل نہ پڑھے. بھئی یہ پتھر اتنا خاص کیوں ہو گیا؟ اگر صرف قدم مبارک کی بات ہے تو قدم مبارک تو اور مقام پہ بھی لگے ہیں، صرف یہی پتھر کیوں یادگار ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے جی سادہ سی کہ یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبے کی بنیادوں کو کھڑا کیا، اور کھڑا کرتے وقت اللہ کے پیارے نبی نے اللہ سے اس کا محبوب مانگ لیا. یہ وہ پتھر ہے جہاں پر صدر کائنات، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنے کی دعا فرما رہے ہیں. اللہ کو وہ پتھر بھی اتنا پسند آ گیا، وہ مانگنے والا بھی اتنا پسند آ گیا، فرمایا اب قیامت کی دیواروں تک یہ پتھر نشانی رہے گا کہ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم نے مجھ سے میرا محبوب مانگا تھا. اب یہ جناب یادگار ہر سال یاد کروائی جا رہی. بیت اللہ شریف کے گرد ایک چھوٹی سی دیوار ہے، اس کو کہتے ہیں حتیم کعبہ. آپ نے دیکھی ہوگی.
حتیم کعبہ. حتیم کعبہ وہ کعبے کا حصہ ہے جو 24 گھنٹے حضور کے غلاموں کے لیے کھلا ہے، وہ دن ہو وہ رات ہو. جس طرح پہلے مکے کے یہ بیت اللہ شریف کے خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، اس کے اس وقت بھی 2 ہی دروازے، اب بدل گیا ہو تو کوئی پتہ نہیں، لیکن میری آخری معلومات کے مطابق اس کے 2 ہی دروازے تھے. ایک سے انٹر ہو جاؤ، ایک سے نکل جاؤ، ادھر سے آ جاؤ یا ادھر سے آ جاؤ، جدھر سے مرضی آ جاؤ. وہ حتیم کا چھوٹا سا حصہ انہوں نے کھلا رکھا ہے. شہنشاہوں کے لیے تو دروازے سالوں کے بعد کھلتے ہیں، حضور کے غلاموں کے لیے 24 گھنٹے ہی دروازے کھلے ہیں کعبے کے. وہاں پر کسی نے اگر نفل ادا کر لیے تو گویا کعبے کے اندر ہی اس نے نفل ادا کر دیے. اب یہاں سے پتہ چلا یہاں سے پتہ چلا کہ وہ حتیم بھی اللہ کی نشانیوں میں سے وہاں پہ خصوصی طور پر کیوں حکم ہے؟ وہاں پر اس لیے خصوصی طور پر حکم دیا گیا کہ وہاں پر اگر دیکھیں نا جی تو اوپر کا حصہ جو ہے، اوپر ایک پرنالہ آ رہا ہے جس کو کہتے ہیں میزاب رحمت. میزاب رحمت وہ پرنالہ جو بیت اللہ شریف کے اوپر پانی جب گرتا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے کلام میں اس کا ذکر فرمایا. وہ جو میزاب رحمت ہے، پرنالہ ہے رحمت کا، اس کے بعین ہی نیچے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں ہاجرہ کے مزار ہیں. وہاں پر ان کی قبریں موجود ہیں. سبحان اللہ. ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، تقریباً یہ 800 سال، تقریباً 800 سال کے قریب کتاب ہے، حیات الحیوان. علامہ کمال الدین دمیری علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو لکھا. اس میں لکھتے ہیں بیت اللہ شریف کے اندر 350 انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں. اب آپ دیکھتے جائیں، ہے بیت اللہ شریف، اللہ کہہ رہا ہے اس میں میری نشانیاں ہیں. اور نشانیاں کیا ہے؟ جب معراج کروائی نا جی، معراج کروائی تو 15ویں سپارے کی ابتدا فرمائی. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ معراج کروانے کا مقصد ایک یہ بھی تھا، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مقدس، معطر، معمر، وہ پاکیزہ خطہ زمین جس کے گرد ہم نے اپنی رحمتوں کو نچھاور کر دیا ہے، جہاں پر ہماری نشانیاں ہیں، محبوب کو ہم دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر. اس کی ہو کی ضمیر اللہ کی طرف بھی لوٹ رہی ہے اور اس کے محبوب کی طرف بھی. یعنی اللہ تو دیکھتا ہی دیکھتا ہے، اس کا محبوب وہ ساری نشانیاں دیکھ رہا تھا. وہ نشانیاں کیا تھی؟ 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں جی وہاں پر بیت المقدس میں. 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں جو وہاں پر اللہ اپنے محبوب کو دکھا رہا ہے. یہاں پر تو چند تھے، وہاں پر ہزاروں تھے. فرمایا محبوب ہم آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، آؤ دیکھو میرے محبوب کیسے قدرت کی نشانیاں ہیں. آؤ وہاں پر دنیا کہتی ہے جو ایک دفعہ اس دار فانی سے چلا جائے واپس نہیں آ سکتا. محبوب معراج کی رات ہم آپ کو اپنی قدرت کا یہ نظارہ بھی دکھائیں گے. سارے انبیاء کرام پیچھے صفوں میں کھڑے ہوں گے، آپ ان کی آگے امامت فرما رہے ہوں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ وہ پتھروں کے اندر کیڑوں کا رازق ہے جی. اس کے لیے کوئی اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے
اور ابتدا بھی کی سبحان الذی، سبحان سبحان، پاک ہے وہ ذات، یعنی اپنی پاکی سے واقعے کی ابتدا کر رہا ہے۔ یا اللہ ہم تو تجھے مانتے ہی پاک ہیں، فرمایا نہیں نہیں، اس واقعے سے پہلے خاص طور پہ مجھے پاک مان، ہر کمزوری سے، ہر کجی سے، ہر عیب سے، تو پھر ہی تجھے یہ واقعہ ہضم ہوگا، ورنہ تجھے یہ واقعہ ہضم نہیں ہونے والا۔ بھائی دیکھیں نا، اگر حضور نے کہا ہوتا نا میں نے معراج کی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ کتابی باتیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے تو کہا ہی نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے کروائی۔ آپ ایمان سے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، یہ بیچارے پڑھے لکھے جاہلوں کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ کے وہ سرے سے معراج کا انکار کر دیتے ہیں، ہے ہی کوئی نہیں جی، ہمیں جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے۔ کوئی اللہ کے بندے، اور یہ کسی بندے کا دعویٰ نہیں ہے جس کو تو جھوٹ کہہ رہے ہے، یہ اس کائنات کے خالق کا دعویٰ ہے جس نے ساری کائنات اپنے ارادہ کن سے، اس نے اپنے ارادے سے ساری کائنات کو پھیلا دیا ہے۔ اس کائنات کی وہ جو آج ہم کہیں کہ ہماری اس کی عقل و شعور میں، علم میں جس کی حدیں بھی ابھی نہیں آئیں، اس لامحدود کائنات کی ایک محدود سی زمین پر بیٹھ کر تو یہ دعویٰ کر رہا ہے اس لامحدود کائنات کے خالق کے پاس یہ قوت نہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے بھائی، ایک طرف آپ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک طرف کہہ رہے ہو رب کر نہیں سکتا۔ ہم ان پڑھے لکھوں کو جاہل نہ کہیں تو کیا کہیں؟ یہ دعویٰ میرے نبی کا نہیں، یہ دعویٰ میرے رب کا ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر ایک شے، جی ہر ایک شے۔ اب وہی مقام، وہی چیزیں، فیہ آیات بینات، وہی چیزیں اللہ یہاں پہ بیان کر رہا ہے۔ یہ جو حج ہے یہ بھی ہماری نشانیاں ہیں۔ حج میں پہلی بات کیا ہوئی جی؟ طواف کعبہ۔ طواف کعبہ اللہ نے کیا ہے یا اللہ کے بندوں نے کیا؟ یار اللہ نے کیا ہے نا جی، اللہ نے تو نہیں کیا نا، اللہ تو طواف سے پاک ہے۔ تو حج کے ارکان میں سے ایک رکن کیا آ گیا؟ طواف کعبہ۔ یعنی حج کا سبق اللہ سکھا رہا ہے ہمیں، ہر سال سکھا رہا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں سکھا رہا ہے، اور اپنے غیروں کو سکھا رہا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں حج کیا ہے، حج کی وسعتیں کیا ہے، حج کے اسباق کیا ہیں، حج کی نشانیاں کیا ہیں۔ بیت اللہ کا طواف کرو، یا اللہ یہاں پر تو نے بیت اللہ پہ طواف کیا؟ کہا نہیں۔ یا اللہ پھر؟ فرمایا میرے نیک بندوں نے کیا۔ اچھا 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 اچھا، تیرے نیک بندوں کی عادت کو ہم دہرائیں تو یہ تیری عبادت ہو گئی؟ فرمایا ہاں یہ میری عبادت ہو گئی۔ عادت اللہ والوں کی ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ ابھی دیکھتے جاؤ کوئی منے یا نہ منے، بھائی گل لے بھی ہے، کان آپ ادھر سے پکڑے یا ادھر سے پکڑے، بابو بات وہیں پہ آئے گی۔ طواف کعبہ کرنا عبادت ہے، طواف کعبہ کرنا یہ اللہ والوں کی ادا ہے۔ وہاں پہ حج کے دوران ایک تو یہ مقام ابراہیم ہو گیا۔ مقام ابراہیم وہ مقام جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے قدمان مبارک کے سامنے والے پتھر کے سامنے اس کو مصلی بنا کر نماز پڑھنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ قدم کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ نشان غیر اللہ کے، نشان غیر اللہ کے، عبادت اللہ کی۔ طواف عمل غیر اللہ کا، عبادت اللہ کی۔ لو جی آگے چلیے، یہ سارا قرآن پاک بیان کر رہا ہوں۔ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے سعی کرنا، صفا مروہ پہ دوڑنا۔ یا اللہ یہ جو صفا مروہ ہے، یہ جو دو پہاڑیاں ہیں کہ کبھی ہم ادھر بھاگے جائیں، کبھی ہم ادھر بھاگے آئیں، کبھی ادھر بھاگے جائیں، کبھی ادھر بھاگے جائیں، اور بھاگنے کا حکم ہے، بھائی بھاگو بھاگو بھاگو۔ یا اللہ یہاں پر تو بھاگا؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ پھر کون بھاگا؟ فرمایا میری ایک بندی بھاگی، میری ایک بندی بھاگی۔ یا اللہ تیری بندی کیوں بھاگی؟ تیری بندی کیوں بھاگی؟ فرمایا اس لیے بھاگی کہ اس کے بیٹے کو پیاس لگی تھی، میں نے اس کو اس بیٹے کی محبت میں بھگا دیا۔
کبھی ادھر بھاگی جائے، کبھی ادھر بھاگی جائے، کبھی ادھر بھاگی جائے، کبھی ادھر بھاگی جائے. یا اللہ ایک وقتی پریشانی تھی، ایک وقتی مسئلہ تھا، بچے کو پیاس لگی تھی، مامتا بے چین ہوئی، دوڑی بھاگی. مالک اس مامتا کی بے چینی ٹھیک ہے وقتی تھی، ختم ہو گئی، لیکن آج تو ہمیں کیوں حکم دے رہا ہے؟ فرمایا چپ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اس صفا مروہ پہ دوڑنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وہاں میرے مالک تیری شان کے قربان جائیں، صفا مروہ پہ دوڑنا اللہ کہہ رہے ہیں یہ میری نشانی ہے. باغی کون؟ اماں ہاجرہ، باغی اماں جی اسماعیل علیہ السلام کی. اللہ کہہ رہے نشانی میری. وہی گل آ گئی، عمل غیر اللہ دا، عبادت اللہ دی. واہ تیرے میں صدقے جاواں مالکا. مقام ابراہیم عمل غیر اللہ کا، عبادت اللہ کی. طواف کعبہ عمل غیر اللہ کا، عبادت اللہ کی. صفا مروہ عمل غیر اللہ کا، عبادت اللہ دی. ابھی تک مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہر سال اللہ ان کو بلا کے اللہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، او بندہ خدا عقل کے زاویے درست کرو. ہر غیر اللہ من دون اللہ میں نہیں شمار ہو جاتا، ہر غیر اللہ من دون اللہ میں نہیں شمار ہو جاتا، بتوں میں نہیں شمار ہو جاتا. کچھ غیر اللہ ایسے بھی ہیں جن کے افعال کو اللہ عبادت بنا دیتا ہے. اچھا جی، مقام ابراہیم ہو گیا، طواف ہو گیا، صفا مروہ ہو گیا. اب وہاں پر جو بڑے ذوق سے ہیں ریجا نال جڑے پیندے نے آب زمزم، جڑے ریجا نال پیندے نے آب زمزم کیا ہے؟ یا اللہ ساری دنیا کے پانی تیرے، بہانے والا تو. وانزلنا من السماء ماء، آسمان سے پانی تو نے اتارا، زمین کا پانی ہے ہی نہیں، آسمان سے اتارنے والا تو مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو. یا اللہ پانی تو پانی ہے، لیکن اس پانی کے بارے میں کیوں حکم کیا گیا؟ بھائی ایمان سے بتاؤ، کیا پاکستان کا پانی آب زمزم کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہندوستان کا، چلو امریکہ بڑا اس ٹائم سپر پاور ہے، امریکہ کا پانی ہم کہیں گے جی کائنات کے پانی ایک طرف رہے، آب زمزم ایک طرف ہے. آب زمزم کے اندر آج آپ کی دنیا کی جو WHO ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، وہ کہتا ہے آب زمزم کے اندر ایک خاصیت ہے، آپ اس پانی کو کسی اور پانی کے اندر ڈال دیں تو وہی پراپرٹیز، وہی خاصیتیں جو اس پانی کے اندر ہوں گی، آب زمزم میں ہوں گی، وہ اس پانی کے اندر شفٹ کر دے گا. یہ پانی مکے کا شاید ہی کوئی حصہ ایسا ہو، بالخصوص حرم پاک کا، وہ آپ صفا مروہ پہ چلے جائیں آپ کو وہاں پہ مل جائے گا، آپ مطاف کے قریب چلے جائیں وہاں پہ سائڈوں پہ آپ کو مل جائے گا، آپ جدھر بھی چلے جائیں آپ کو آب زمزم وہاں پہ عام مل جائے گا. یا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ بابرکت کیوں ہو گیا؟ یہ اتنا ویلیویبل کیوں ہو گیا؟ فرمایا چپ کرو، تمہیں نہیں پتا؟ یا اللہ حکم فرمایا اس پانی کو میرے سونے نبی اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ نسبت ہو گئی. اب وہ ہم ثواب سمجھ کے پیتے ہیں یا نہیں پیتے؟ ہاں جی ثواب سمجھ کے پیتے. لو جی وہاں پہ 4 رکن ہیں، رکن شمالی ہے، رکن جنوبی ہے، اور رکن یمنی ہے، اور ایک ہے جی حجر اسود. ٹھیک ہے جی. پانی پینا یہ عمل غیر اللہ کا ہے، اور ثواب سمجھنا عبادت اللہ کی ہے. ابھی دیکھتے جائیں حج کا یہ سارا منظر، یہ سارے مناظر، یہ اللہ بتانا کیا چاہ رہا ہے. پھر میں قربان جاؤں اس مالک کے. یہاں پر لباس جو ہے نا جی، وہ لباس کچھ حد تک ڈیفائن کر دیتے ہیں، یہ فلاں مسلک کا بندہ ہے، یہ فلاں مسلک کا بندہ ہے. میں نام نہیں لیتا،
لباس بتا دیتے ہیں اس کا تعلق کیسا ہے کیسا نہیں، کس سے ہے، تقریباً حد تک. لیکن بیت اللہ جا کے اللہ سارے کپڑے اتروا کے 2 چادریں چڑھوا دیتا ہے. خبردار بھائی سارے اتارو. یا اللہ حکم تو تیرا اپنا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم، زینت کرو. یہ لباس جو ہے یہ زینت کے لیے بنائے گئے ہیں، اور بالخصوص جب مسجد میں جانا ہو تو اچھا لباس پہن کے، ایسا لباس پہن کے جو فخریہ لباس ہو، جو اچھا لباس ہو، ایسا لباس پہن کے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی ممانعت ہے جو آپ کسی عام محفل میں پہن کے نہیں جا سکتے. کوئی بندہ نیچے سے دھوتی پہن لے، اوپر سے بنیان پہن لے، ہے تو یہ بھی لباس، لیکن اس میں نماز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا لباس نہیں ہے آپ کسی محفل میں چلے جائیں. بھئی آج تک کوئی بندہ گیا ہے کسی میٹنگ میں دھوتی اور بنیان پہن کے، نیچے سے پینٹ پہنی ہوگی، اوپر سے قمیض پہنی ہوگی، اوپر سے شرٹ پہنی ہوگی، نیچے سلوار پہنی ہوگی، عجیب سا کنٹراسٹ. بھئی ہر ایک کی اپنی مرضی ہے نا جی، جو مرضی پہنے، کسی کے اوپر پابندی نہیں. لیکن یہاں پر جاتے ہوئے آپ کو مسجد عائشہ سے احرام باندھنے پڑیں گے. سارے کپڑے اتار دو جی، حد ختم ہوگی، ختم چلو. کوئی کسی دی سلوار اونچی نہیں، کوئی نیوی نہیں، کوئی تمیز نہیں، سب ایک ہو جاؤ، چلو آ جاؤ ادھر. کوئی مسلکی جنگ نہیں. یہاں پہ تم غیر اللہ کہتے رہو، من دون اللہ کہتے رہو، یہاں پہ بت پرستیاں کہتے رہو، یہاں پر جو مرضی تم کہتے رہو، لیکن جب میرے دربار میں آنے چلو سب کچھ اتارو، 2 چادریں پہنو، اور خبردار کسی نے خوشبو لگائی تو کوئی زینت نہیں، کوئی کنگھی سرما نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا. بالکل سادہ، بالکل ایک جیسا لباس ہو جائے. پھر یہاں پر جو بولتے ہو ٹھیک ہے بولتے رہو، وہاں پر کسی کی زبان علیحدہ نہیں ہونی چاہیے. ایک ہی تلبیہ سب کی زبان پر ہو، لبیک اللہم لبیک، سب بولو ایک ہی لبیک اللہم لبیک. کوئی مسئلے کی جنگ نہیں، کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں، کوئی کفر نہیں. چپ کر کے آ کے میرے بندیاں دے عمل کرو، جو میرے صالحین نے ادا کیے ہیں ان کو ادا کرو. یہاں پر تو ہمیں مشرک کہتے ہیں، یہ جی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں جی، حالانکہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے جناب. خود ہی قضیہ بنا دیا، خود ہی حل کر دیا، آپ پہ سوال چوک دیتا، آپ پہ جواب دے دیتا. ایسا تو نہیں ہوتا نا. اللہ نے کپڑے اتروائے، مسلکی سارے اختلافات ایک طرف پھینکوا دیے، طواف کعبہ، حجر اسود. پھر اب بات چل رہی وہ اپنا حجر اسود کی. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے 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 جب آئے نا جی حجر اسود کے سامنے، تو حضرت عمر فاروق اعظم فرمانے لگے، یا حجر انت حجر، او پتھر تو ایک پتھر ہے، لا ينفع ولا يضر، نہ تو نفع دے سکنا نہ نقصان دے سکنا. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق اعظم. کس کے سامنے کھڑے ہو کے؟ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے. ساتھ علی المرتضیٰ شیر خدا بھی تھے. آپ نے فرمایا عمر ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، کیا بات کر رہے ہیں؟ نفع نہیں دے سکتا نقصان نہیں دے سکتا. فرمایا ہاں میں اس پتھر کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. صرف میں اس لیے تجھے چوم رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما تھا، آج میں حضور کی ادا کرنے جا رہا ہوں. حضرت علی کہنے لگے ٹھہر جا، ایسے ہی تو نہیں، میں بھی ساتھ ہی تھا، میں نے بھی حضور کی صحبت اور سب سے زیادہ صحبت میں نے حضور کی پائی ہے، میں نے اپنے مصطفیٰ کی زبان سے سنا تھا. آقا جی فرماتے تھے یہ پتھر نفع بھی دے گا یہ نقصان بھی دے گا. عمر کہنے لگے ہیں وہ کیسے؟ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک، کل روز محشر اس پتھر کو
آنکھ اور کان عطا فرمائے گا. جس نے اس کا بوسہ دیا ہوگا اللہ اس کے بوسے کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمائے گا. لو جی، عمل غیر اللہ کا، عبادت اللہ کی. عمل غیر اللہ کا، عبادت اللہ کی. طواف عمل غیر اللہ کا، عبادت اللہ کی. مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا عمل غیر اللہ کا، عبادت اللہ کی. حجر اسود کو بوسہ دینا عمل غیر اللہ کا، عبادت اللہ کی. صفا مروہ پہ دوڑنا، صحیح کرنا، جو نہیں دوڑ سکتے، بھاگ نہیں سکتے، ان کو چیروں پہ بٹھاؤ اور دوڑاؤ. ان معذوروں کے لیے خاص طور پہ وہ الگ سے ایک راستہ بنا دیا، یہاں پہ دوڑاؤ ان کو، لیکن دوڑاؤ ان کو مسجد کے اندر آ کر سینہ چوڑا کر کے چلنا. اللہ کہتا ہے خبردار، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین کو پھاڑ نہیں سکتا تم. انسانیت کی طرح جھکا کے، نظریں بھی جھکا، سینہ بھی جھکا، پھر یہاں پہ داخل ہو. یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن حاجی کے لیے حکم ہے پہلے جب 3 طواف کرنے نا تو اینج سینہ چوڑا کر کے، اینج پلوانا طرح اینج کر کے چل. یہ چلنا کہاں سے ثابت ہے؟ جب حضور آئے نا مدینے سے، دنیا نے کیا اعتراض، یثرب سے آیا، بیماریوں کے گھر سے آیا ہے، تو بیمار کمزور لاغر ہو گئے ہوں گے. رب نے کہا محبوب ذرا گھر میرا ہے، ٹھیک ہے یہاں پر ادب سے آنا چاہیے، لیکن یہاں پر میرا ہی حکم ہے، سینہ بھی چوڑا کرو، بازوؤں کو بھی پھیلاؤ اور ایسے ایسے کر کے چلو. پتہ لگے بیماریوں کے گھر سے نہیں، شفا کے گھر سے آئے ہیں. بھائی سینہ چوڑا کر کے اکڑ کے چلنا، اللہ کہتا ہے نہیں، مومن کے لیے یہ بات درست نہیں ہے. سینہ بھی انسانوں کی طرح رکھو، نگاہیں بھی نیچے رکھو. یہ مرد کے لیے حکم ہے، عورت کے لیے تو اور زیادہ پابندیاں. اب یہ عمل کس کا؟ غیر اللہ کا. اور عبادت کس کی؟ اللہ کی. وہاں پہ جا کر کوئی شرک کا فتویٰ نہیں دے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں صرف سنی وہاں پہ جاتے ہیں؟ بھائی ہر مسلک، ہر ملک، ہر مکتبہ فکر، ہر ایک برادری کا بندہ وہاں پہنچ ہوتا ہے. پٹھان بھی وہاں پہ، بلوچی بھی وہاں پہ، سندھی بھی وہاں پہ، پنجابی بھی وہاں پہ، ہندی بھی وہاں پہ، افریقی بھی وہاں پہ، امریکی بھی وہاں پہ. کائنات کے ہر کونے میں جہاں کہیں جو مسلمان ہیں، جو تہذیب بس رہی ہے، وہ ساری وہاں پہ. لیکن کسی کی جرت نہیں وہاں پہ شرک کے فتوے دے. یہاں پہ آ کے مجھے نہیں سمجھ میں آتی کیا ہو جاتا ہے ان کو، عقلیں کدھر چلی جاتی ہیں. یا زندگی میں یہ ون ٹائم ہو نا جی، حضور سے لے کے آج تک صرف ایک دفعہ یہ واقعہ ہوتا تو ہم کہتے ٹھیک ہے یار یہ ایک اتفاقی واقعہ تھا اور ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے ختم ہوگی بات. لیکن نہیں جناب، یہ 1444 سالوں کے اندر ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا جس سال اس سبق کو دہرایا نہ گیا ہو. میں ان 1444 سالوں میں گیا یا نہیں گیا یہ معنی نہیں رکھتا، لیکن پوری مسلم امہ کے افراد ہر سال وہاں پر ہر دور کے اندر اس سبق کو رپیٹ کرتے آئے ہیں. آج اسی سبق کو یاد رکھنے کی سب سے اشد ترین ضرورت ہے. یہ جو غیر اللہ کے نام پر گمراہی کو پھیلا کے رکھ دیا ہے، مجھے صرف اس بات کا جواب دیں وہ کون سا عمل تھا حج کے دوران جو اللہ نے کیا تھا اور آپ اس کو عبادت کہہ رہے ہیں. اچھا جی، پھر اینڈ میں آ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ قربانی. اینڈ میں آ کے کیا کر رہے ہیں؟ قربانی. قربانی کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے. قرآن پاک کے اندر بڑا تفصیل سے واقعہ ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا جمعہ میں عرض کروں گا. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے آزمائش لی. اسلام بیٹوں کو ذبح نہیں کرواتا. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے کسی نبی سے بیٹے کی قربانی نہیں مانگی. واحد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. آزمائش تھی. 86 سال کی عمر میں بیٹا دے کے، بھائی جان 20 سال کی عمر میں بھی بیٹا ملے نا تو بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے.
یہاں پہ نا جی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، بعض بچوں، میں کوشش کرتا ہوں بچوں کو ماروں نہیں اور کوئی سزا دینا، جس نے چھٹی کی کھڑا کر دیا، جس نے چھٹی کی یا بدتمیزی کی یا شرارت کی، اس کو تھوڑی دیر کے لیے بٹھا لیا، 5 منٹ 10 منٹ کے بیٹھ جاؤ چلو، وہ بٹھانا اس کے لیے پنشمنٹ بن، بجائے اس کے کہ جس طرح ہم نے مارے کھائی ہیں، ڈنڈے کھائے ہیں، پائپ کھائے ہیں، جوتے کھائے ہیں۔ ہمارے استاد جی ایک تھے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے، وہ بوٹ پہنتے تھے ایڑی والا، اور ایڑی والا حصہ لے کے مارتے تھے۔ ہم نے مارے کھائی ہیں، ہمیں احساس ہے کہ مار کھانے کے بعد بچے کا دماغ اور اس کی سوچ کیسی ہو جاتی ہے، اس کی صلاحیتیں سب ٹھپ ہو جاتی، دماغ بند ہو جاتا ہے۔ ان بیچاروں کو خود پڑھانے کی ضرورت ہے۔ البتہ ہم نکل آئے تو ہم اس بیریئر کو توڑیں، اس جنگلی پونے کو ختم کریں۔ میں نے بٹھا لیا وہاں پر 10 منٹ، وہ ایک خان صاحب آ گئے اور مجھ سے خوب جھگڑا کیا، انہوں نے خوب جھگڑا، تمہیں صرف میرے ہی بیٹے نظر آتے، یعنی تم نے میرے بیٹوں کے ساتھ دشمنی نکالی، خدا کی لعنت ہو اس بندے پر جو یہاں پر بیٹھے ہوئے بچے کو اپنا بچہ نہ سمجھتا ہو۔ انہوں نے مدارس کو دیکھا نہیں، یہ مدارس میں گئے نہیں، نظام مدارس کو جانتے نہیں، اس لیے یہ بات کر سکتے ہیں۔ سوچ ان کی بیچاری بدلنے کی ضرورت ہے، یہ علمی طور پر عقلی طور پر یتیم ہے بیچارے، ان کو ضرورت ہے۔ البتہ خیر میں آپ کو عرض کروں، بیٹا، اب وہ اس کا بیٹا، نہ میں نے مارا، نہ میں نے گالی نکالی، نہ میں نے اس کو کوئی جو ہے نا جی بندہ پریشرائز کرے، یعنی اس کے اوپر مسلط ہو جائے، نہ وہ چکر بھی نہیں، صرف بٹھا دے بیٹا تو چپ کر کے یہاں پہ بیٹھ جا 10 منٹ کے لیے، وہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ممکن تھا ابراہیم علیہ السلام اپنے ہی بیٹے کو جو 86 سال کی عمر میں ملا، بشارتوں کے بعد ملا، دعاؤں کے بعد ملا، ہاں جی، اور دعاؤں کے بعد پھر اللہ کہے پیارے ابراہیم علیہ السلام سے، ڈائریکٹ بھی نہیں، خواب کے اندر، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ خواب کے اندر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ کیوں کروایا گیا؟ کیونکہ یہ وہی نبی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میرا مال، میری عبادات، میرا سب کچھ مولا تیرے لیے ہے۔ فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، آزما لیتے ہیں۔ یہ وقتی آزمائش تھی۔ عمل کس کا ہے یہ ذہن میں رکھنا، عمل غیر اللہ کا، اور عبادت کس کی ہے؟ غیر اللہ کی ہے۔ یار وہاں پر جا کر کسی کو شرک نہیں پتہ چلتا، کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگاتا، پاکستان میں آتے ہی، ہندوستان میں آتے ہی دماغ کیوں پھر جاتے ہیں بھئی؟ وہاں پر آپ کو ہر سال بلا کے ایک سبق یاد کروایا جا رہا ہے۔ عمل غیر اللہ کا ہے، عبادت اللہ کی ہے، آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، دوڑی اماں ہاجرہ ہے، عبادت اللہ کی ہے، مقام ابراہیم ہے، مصلی مسلمانوں کا ہے، وہاں پر دماغ ٹھیک رہتے ہیں، وہاں پہ کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگاتا۔ یہاں پر آ کر دماغ کیوں پھر جاتے ہیں؟ ہم کہیں گے جناب بندے بندے میں فرق ہوتا ہے، کوئی خلیل اللہ کے مقام پر فائز ہے تو کوئی حبیب اللہ کے مقام پر فائز ہے۔ ہر مقام، ہر بندہ، ہر سودا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ عرب کے اندر، بیت اللہ کے اندر ابو جہل بھی موجود تھا، بلال بھی موجود تھا، ایک غلام تھا، ایک سردار تھا، وہ غلام کے برابر بھی اسلام کسی سردار کو نہیں مانتا۔ وہ سردار ہے، سردار رہے، وہ عالی نسب ہے، عالی نسب رہے، اس کو نسبت کسی اللہ والے سے نہیں ہوئی تھی، اس کو نسبت کسی نسبت والے کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اللہ کہتا ہے اب اس کی ادائیں بھی قیامت تک کے لیے زندہ رہیں گی۔ بیت اللہ تھا، اس کی عزت آج بھی اسی طرح برقرار ہے، کل بھی اسی طرح برقرار تھی۔ اللہ نے کعبے کے اوپر چڑھوا کے، محبوب نے حکم دیا اس کے اوپر چڑھ کے ذرا اذان دے کے بتانا حضور کے غلام کی عزت اس سے بھی اوپر ہے۔ یہ سبق جو ہے نا جی، حج کا سبق، یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔
یہ نہیں کہ صرف سعودیہ میں تو یہ یاد رہے اور پاکستان میں آ کے بھول جائے. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیات سے سنائی. اللہ سے دعا کرتے ہیں جو جا رہے ہیں اللہ ان کو یہ سبق یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو یہاں پہ موجود ہیں اللہ تعالی ہمیں وہاں پر جا کے یہ سبق دہرانے کی توفیق عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی.